خلیفہ اور نابینا فقیر۔ ایک بار ایک خلیفہ تھے، ہارون رشید۔ وہ اپنے لوگوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ ایک فقیر کی طرح کپڑے پہن کر شہر میں گھومتے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ غریب لوگ کس طرح رہ رہے ہیں، اور اسی طرح وہ ان کی مدد کرتے تھے۔ ایک شام وہ سڑک پر سے گزر رہے تھے، تب انہیں ایک نابینا فقیر ملا۔ اس نے کہا، میری مدد کیجیے، آپ بہت اچھے ہیں، میں بہت بھوکا ہوں اور میں نے پورے دن کچھ نہیں کھایا، آپ میری مدد کیجیے۔ تو خلیفہ نے اسے ایک سونے کی اشرفیاں دے دیں۔ فقیر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا، کیا آپ مجھے ماریں گے؟ خلیفہ نے کہا، نہیں، میں تمہیں نہیں ماروں گا۔ اس نے بولا کہ کیوں نہیں، آپ مجھے ماریے، میں نے غلط کام کیا ہے، آپ مجھے ماریے۔ خلیفہ نے کہا، نہیں، میں ایک آدمی کو نہیں مار سکتا جو بوڑھا ہے اور نابینا بھی۔ اس نے کہا کہ مجھے ماریے، اور اگر آپ نے مجھے نہیں مارا تو میں یہ پیسے بھی نہیں لوں گا۔ اسی لیے خلیفہ نے انہیں مارا۔ انہوں نے کہا، مجھے اور زور سے ماریے، تو خلیفہ نے انہیں اور زور سے مارا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ اپنے محل پہنچے تو انہوں نے اپنے وزیر سے کہا، جاؤ اور جا کر اس بوڑھے فقیر کو ڈھونڈ کر لاؤ اور اس سے کہو کہ مغرب کی نماز کے بعد وہ مجھ سے ملنے آئے۔ وزیر نے خلیفہ کا پیغام اس فقیر تک پہنچا دیا۔ انہوں نے اس فقیر کو ایک سونے کی اشرفی بھی دی اور مارا بھی۔ اس کے بعد وہ واپس آ گئے۔ نابینا فقیر خلیفہ سے ملنے آیا۔ تم ہمیشہ سب کو اپنے آپ کو مارنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اور ہاں، یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ایک بوڑھے آدمی کو مارنا بہت غلط بات ہے، اور تم بہت بوڑھے ہو اور یہ کرنا بہت غلط بات ہے۔ اس نے کہا کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے ایک غلط کام کیا ہے جس کے لیے مجھے سزا ملنی ہی چاہیے۔ خلیفہ نے اس سے پوچھا کہ آخر تم نے کیا غلط کام کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ اس کا نام ہے بابا عبداللہ، وہ بغداد کا رہنے والا تھا۔ اس کے ماں باپ اس کے لیے بہت سارے پیسے چھوڑ گئے، اور اس کے بعد اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کے ماں باپ اس کے لیے بہت سارے پیسے چھوڑ گئے۔ اس نے بہت محنت کی اور اس نے اور پیسے کمائے۔ اس کے پاس 80 اونٹ تھے۔ وہ بہت امیر تھا، لیکن وہ لالچی تھا۔ اسے اور پیسے چاہیے تھے، اور زیادہ، جتنے کہ وہ ختم ہی نہ ہوں۔ ایک دن وہ بلسور سے بغداد کا سفر کر رہا تھا۔ وہ تھک کر ایک پیڑ کے چھاؤں میں بیٹھ گیا۔ پاس ہی سے ایک بوڑھا آدمی گزرا۔ فقیر نے اس سے کہا، آئیے میرے ساتھ آپ بھی کھا لیجیے۔ ان دونوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا اور باتیں کی۔ اس آدمی نے کہا کہ میں بہت غریب ہوں اور میں امیر نہیں ہونا چاہتا، کیونکہ پیسے ہی ساری فساد کی جڑ ہوتا ہے۔ پیسہ بہت بری چیز ہے، لیکن میں جب چاہوں تب امیر ہو سکتا ہوں۔ فقیر نے اس سے پوچھا، کیسے ہو سکتے ہو تم امیر؟ اس نے بتایا کہ وہ ایک غفا کو جانتا ہے، جو غفا اندر سے سونے اور چاندی سے بھری ہوئی ہے۔ فقیر نے پوچھا، وہ غفا کہاں ہے؟ اس آدمی نے بتایا کہ یہاں سے دور نہیں ہے۔ فقیر نے کہا، چلو ہم وہاں چلتے ہیں، میرے پاس 80 اونٹ ہیں۔ ایسا کریں گے کہ ہم لوگ اپنے اونٹ پر سارا سونا چاندی لاد دیں گے، اور اس کے بعد میں تمہیں اپنا ایک اونٹ دے دوں گا، پھر میں اپنے راستے اور تم اپنے راستے۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ تم مجھے صرف ایک اونٹ دو گے، جبکہ میں وہاں تمہیں لے کر جا رہا ہوں، یہ تو غلط بات ہے، تمہیں اپنے 40 اونٹ مجھے دینے ہوں گے۔ فقیر مان گیا اور بوڑھا آدمی اسے اس غار کے پاس لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے کچھ جادوئی الفاظ کہے اور غار کا دروازہ کھل گیا۔ وہ ایک بہت شاندار غفا تھی، بہت شاندار، سونے چاندی اشرفیوں سے بھری ہوئی، یہاں تک کہ ہر طرف سونے کی روشنی تھی۔ ہم نے جلدی جلدی اپنے جھولے بھرنے شروع کیے۔ ہم نے سارے جھولے اونٹ کی پیٹھ پر لاد دیے۔ اس آدمی نے غفا کے کنارے والے حصے سے ایک بڑا سا ڈبہ اٹھایا جو کہ سونے کا تھا۔ اسے لے کر وہ باہر آیا۔ اس نے اس پورے ڈبے کو آگ میں جھونک دیا اور کچھ جادوئی الفاظ کہے، جس کے بعد وہ دروازہ بند ہو گیا۔
پھر ہم نے اپنا سفر شروع کیا۔ ہم وہاں تک ساتھ تھے جہاں پر بغداد اور بلسور کا راستہ الگ ہو رہا تھا۔ اس کے بعد وہ آدمی بلسور کے راستے پر چلا گیا اور میں بغداد کے راستے میں زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ میرے دماغ میں یہ خیال آیا، وہ آدمی تو اس گفا کا راستہ جانتا ہے، اس گفا میں گھسنے کے لیے جو جادوئی الفاظ بولنے ہوتے ہیں وہ جانتا ہے، وہ چاہے تو کبھی بھی جا کر وہاں سے سونے، چاندی اور اشرفیاں لے سکتا ہے۔ مجھے تو یہ نہیں معلوم کہ وہ گفا کہاں پر ہے۔ جیسے ہی یہ خیال میرے من میں آیا، میں واپس کی طرف بھاگا اور اس سے کہا، سنو بھائی، دیکھو تم ایک بوڑھے آدمی ہو اور یہ بہت غلط بات ہے کہ تم اس عمر میں اتنے سارے پیسے رکھو، تمہیں اونٹ کو چلانا بھی نہیں آتا، 40 اونٹ چلانے تمہارے لیے بہت مشکل ہیں، تم 30 اونٹ چلاؤ۔ اس نے کہا کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ لو باقی کے 10 اونٹ۔ 10 اونٹ لے کر میں واپس آیا۔ پھر میں نے سوچا کہ 10 اونٹ لے لینا تو بہت آسان تھا، ایسا کرتا ہوں میں 10 اونٹ اور لے لیتا ہوں۔ میں دوبارہ سے بھاگ کر پیچھے گیا، اس سے کہا کہ تمہارے لیے 30 اونٹ بھی چلانا مشکل ہے، ایسا کرو تم صرف 20 اونٹ چلاؤ۔ اس نے مجھے 10 اونٹ اور دے دیے۔ پھر میں واپس آیا اپنے 50 اونٹ کے پاس، پھر بھی مجھے اور پیسے چاہیے تھے، اس لیے میں دوبارہ واپس گیا اور اس سے کہا، دیکھیے مجھے آپ کی بہت فکر ہے، 20 اونٹوں کو چلانا بہت مشکل کام ہے، اور اگر یہ کہیں بھاگ گئے یا انہوں نے آپ کو کاٹ لیا اور آپ اگر اتنے سارے اونٹوں کے ساتھ بلسور پہنچے تو لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ وہ سوچیں گے کہ آپ ایک چور ہیں، ایک ڈاکو، اور ایک ڈاکو جو ہے وہ بوڑھے آدمی کے کپڑے اور ویسا بھیس بنائے چلتا ہے۔ بس انہوں نے مجھے باقی کے 20 اونٹ بھی واپس کر دیے۔ میں نے سوچا یہ کتنا بے وقوف آدمی ہے۔ پھر مجھے وہ لکڑی کا ڈبہ یاد آیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس ڈبے کا کیا کریں گے، اور اگر کوئی وہ آپ سے چرا کر لے گیا تو؟ انہوں نے مجھے وہ ڈبہ بھی دے دیا۔ میں نے اس ڈبے کو کھولا تو اس کے اندر ایک چھوٹی سی بوتل تھی، تیل کی۔ میں نے پوچھا کہ یہ تیل کی بوتل کا کیا استعمال ہے؟ انہوں نے بتایا، اگر تم اس تیل کی ایک بوند اپنی بائیں آنکھ میں ڈالو گے تو تم زمین کے نیچے چھپے ہوئے سارے ہیرے، موتی، جوہرات کو دیکھ سکو گے۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تو میں ایسا کر کے دیکھتا ہوں۔ میں نے ایک بوند اپنی بائیں آنکھ میں ڈال لی۔ انہوں نے صحیح کہا تھا، مجھے زمین کے نیچے کے سارے سونا چاندی دکھ رہے تھے۔ مجھے اتنی حیرانی ہوئی کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ ایسا کیجئے، میری دائیں آنکھ میں بھی آپ ایک بوند ڈال دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں ہماری دائیں آنکھ میں بوند نہیں ڈالوں گا، کیونکہ ایسا کرنے سے تم نابینا ہو جاؤ گے، تم کچھ دیکھ نہ سکو گے۔ میں نے ان کی بات پر یقین نہیں کیا اور بولا کہ آپ میری آنکھ میں ڈالیے۔ انہوں نے میرے اور کسی جواب کا انتظار نہیں کیا اور اسے میری آنکھ میں ڈال دیا۔ جیسے ہی انہوں نے میری آنکھ میں ڈالا، مجھے چیزیں دکھنا بند ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ نہیں دکھا، کچھ بھی نہیں۔ میں اپنے گھٹنوں پر بیٹھ گیا اور کہا، میری آنکھوں کی روشنی واپس کیجیے۔ اس آدمی نے کہا کہ تم کتنے ناشکر ہو، یہ تمہاری سزا ہے۔ تمہیں سونے سے اتنی محبت ہے کہ تمہیں ہر طرف سونا دکھتا ہے۔ اب جب تمہیں کچھ نہیں دکھے گا تب تمہیں پتہ چلے گا۔ اب تمہیں کچھ بھی نہیں دکھے گا، کچھ بھی نہیں۔ اب میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا اور کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ تم اپنی وجہ سے ایسے ہو گئے اور میں یہ سارے اونٹ لے کر جا رہا ہوں۔ میں یہ سارے اونٹ غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دوں گا۔ میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی۔ وہ سارے اونٹ کو لے کر بلسور چلے گئے۔ اگلے دن کچھ لوگ وہاں سے گزر رہے تھے، وہ مجھے بغداد لے آئے۔ تب سے میں ایسے رہتا ہوں، نہ ہی سونے کی جگہ ہے، نہ ہی رہنے کی، نہ سر پہ چھت ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، یہاں تک کہ کھانے کے لیے بھی نہیں ہے۔ جب میں تو تبھی کھاتا ہوں جب کوئی اچھا انسان، کوئی نیک انسان مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیتا ہے، لیکن یہ سب کچھ میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ان سب کا ذمہ دار صرف اور صرف میں ہوں، اسی لیے میں لوگوں کو مجھے مارنے کے لیے کہتا ہوں۔
خلیفہ نے کہا، بابا عبداللہ، میں مانتا ہوں کہ آپ نے بہت غلط کام کیا ہے، لیکن اب آپ کی سزا پوری ہو چکی ہے، اسی لیے میں آپ کو ایک گھر اور کھانے کے لیے سامان دیتا ہوں۔ یہ سنتے ہی فقیر نے خلیفہ کا شکریہ ادا کیا، وہ اسے دعائیں دیتا چلا گیا۔ شہزادے نے کہانی پوری کی۔ شہزاد نے کہا، مجھے امید ہے کہ میری کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ سلطان نے کہا کہ ہاں، مجھے تمہاری کہانی بہت اچھی لگی، آج رات تم مجھے ایک اور کہانی سنانا۔ شہزاد نے بولا، لیکن وہ میری آخری کہانی ہوگی۔ سلطان نے کہا، تمہاری آخری کہانی؟ کیوں، تمہیں اس کے علاوہ اور کوئی کہانی نہیں آتی؟ شہزاد نے کہا کہ اسے 1001 کہانی آتی ہے، اور جیسے جیسے وہ کہانی سناتی جائے گی اسے اور کہانی یاد آتی رہے گی، لیکن ایک نہ ایک دن تو سلطان کو شہزاد کو مار ہی دینا ہے۔ سلطان نے کہا کہ تم میری ساری بیویوں میں سے سب سے اچھی تھی، اس لیے میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں تمہیں نہیں ماروں گا، تم مجھے ہر رات ایک کہانی سنانا۔ شہزاد نے کہا، کیوں نہیں، بالکل، اور یہ کہہ کر شہزاد مسکرانے لگی۔